صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 13 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور اس سے اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا بعض آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو پچھلے درس میں احادیث کو قرآن مجید پر پیش کرنا، اس حوالے سے جو روایات آپ کو سنائی تھی، باقی ماندہ چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ تکرار کر کے آگے چلیں گے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا تھا، اے رسول، جنہوں نے انکار کیا ہے یعنی کفر اختیار کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی، بریکٹس میں لکھا ہے جنگ بدر کے دن۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ یعنی کفار یعنی مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی
عبرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 14 سورۃ البقرہ۔ آیت نمبر 14 میں کیونکہ پچھلی جو 2 آیات ہیں وہ ان میں کفار کو خبردار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مشرکین ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش کی ایک شکل قتال ہے، جنگ ہے، کہ جب نوبت وہاں تک پہنچ جائے تو اللہ ان کی تائید فرماتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ اور اس نصرت کا جو مثال ہے یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا، سورہ انفال میں چند آیات ہیں اور یہ آیت یہاں پر ہے، جن کو اکٹھا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ نہیں شروع ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور اسی طرح کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ دونوں کا جی جنگ کی طرف مائل ہو۔ جب انسان اپنے دشمن کو کم دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں ذرا اور حوصلے سے، اس کو جنگ کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، جیت کی امید لگی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ جیسا کہ سورۃ الانفال ہی کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ جنگ کا موقع آیا، وہ ابو سفیان کے قافلے کا مسئلہ تھا، تو تم میں سے ایک گروہ چاہ رہا تھا کہ بغیر جنگ کے ہم قافلے کی طرف جائیں، لوٹیں اور مال غنیمت ہمیں ملے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ کچھ اور تھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو اور عزت حاصل ہو اور طاقت حاصل ہو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی مسلمانوں کو، اور اسی طرح کافروں کو بھی ان کی تعداد کم کر کے دکھائی، کیونکہ ابو سفیان کا بھی ارادہ تھا کہ میرا قافلہ بچ گیا ہے تو اب ہم جنگ نہ کریں اور واپس مکہ جائیں۔ تو بہرحال یہ دونوں گروہ پھر آمنے سامنے ہوئے۔ جب آمنے سامنے ہوئے اور جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تعداد جو 313 تھی تقریباً، اس کو کفار کو دکھایا دگنا کر کے، یعنی کفار کی تعداد 1000 تھی، جب جنگ شروع ہوئی تو ان کو یوں لگا کہ جیسے مسلمانوں کی تعداد 2000 ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ان پر بدحواسی طاری ہوئی، اور بہرحال جنگ بدر میں نتیجہ وہ اسلام کے لشکر اسلام کے غلبے کی صورت میں نکلا۔ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے، صاحبان بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے۔ عبرت کا معنی ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، عبور سے ہے۔ عبرت لینا یعنی انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اس ایک واقعے سے عبور کر کے ایک درس لیتا ہے، اس کے پیچھے جو درس چھپا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو لیسن ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس میں صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے، اور وہ عبرت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں تم نکلو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ آیت نمبر 14 میں دوسری سائیڈ کا ذکر ہے، اور ان چیزوں کی ایک فہرست دی گئی ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے بالعموم لوگ اللہ کی راہ میں نہیں نکلنا چاہتے، ادھر ان کی رغبت نہیں ہوتی، ان کو لگتا ہے کہ ان چیزوں میں نقصان ہو جائے گا، خدا کی راہ میں اگر ہم نکلیں زحمت اٹھانی پڑے گی، اور جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے ان کے ہاتھ سے جانے کا اندیشہ۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ ایک وہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، وہ ظاہری چیزوں تک ان کی نگاہ نہیں رکتی بلکہ اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔
چیزوں کے نتائج بھی دیکھتے ہیں. مثلا جنگ کی تلخی پر ان کی نگاہ نہیں رکتی، بلکہ جنگ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے نتائج کو بھی وہ دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں، اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو صاحبان بصیرت نہیں ہوتے، فقط دنیا کی ظاہری لذات ان کا ہم و غم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ پھر خداوند عالم جو ان سے تقاضا کرتا ہے اور ان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، وہ صحیح طرح سے اس امتحان میں پورے نہیں اترتے، انہی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. اب یہ جن چیزوں کے نام ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں جو چیزیں ٹاپ پر تھیں، جن سے انسانوں کو محبت ہوتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہوں، ان کے نام. اور آپ ان میں سے بعض کو آج کل کی چیزوں سے بدل سکتے ہیں، ناموں کو بدل سکتے ہیں. مثلا اس وقت جو ہے وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے، تو آج آپ کوئی بہت ہی زبردست ہائی کلاس کی گاڑیاں کہہ لیں، سونے چاندی کے ڈھیر اس وقت کے اعتبار سے. تو آج کل لوگ اس طرح سے سونا چاندی نہیں رکھتے، بلکہ اور شکلوں میں اپنی دولت کو رکھتے ہیں. تو توجہ فرمائیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، زُيِّنَ مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا، ان کو یعنی بھلا لگتا ہے. للناس، لوگوں کے لیے. کیا چیز مزین کر دی گئی ہے؟ حب الشہوات، شہوات کا حب، شہوات کی محبت. شہوات جمع ہے شہوت کی. شہوت کا لفظ اردو زبان میں زیادہ تر ہم لوگ جنسی خواہش کے لیے استعمال کرتے ہیں، عربی میں ایسا نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ چل جائے گا. شہوت کا معنی ہے شدید خواہش. ایک عام خواہش ہوتی ہے، لیکن جب اس خواہش میں شدت پیدا ہو جائے اس کو شہوت کہتے ہیں. لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتیں. اور دیگر جگہوں سے پتہ لگتا ہے کہ مثلا عورتوں کے لیے مرد. والبنین، اور بیٹے. عرب معاشرے میں ظاہر ہے کہ بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور جس شخص کے پاس، جس کے اولاد میں بیٹے زیادہ ہوتے تھے، اس کو اتنا ہی خوش نصیب سمجھا جاتا تھا. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. قناطیر قنطار کی جمع ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو. مقنطرہ اسی کی تاکید کے لیے، یعنی خزانوں کے ڈھیر. کس چیز کے خزانے؟ من الذهب والفضہ. ذہب سونے کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں. والخیل المسومہ، اور علامت نشان لگے ہوئے گھوڑے. اس کی وضاحت میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جو بہت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، تاکہ وہ مشخص رہیں، معین ہو، مکس اپ نہ ہو، تو ان پر نشان لگا دیے جاتے تھے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے. تو یہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے جس کے پاس یہ اس طرح کے گھوڑے ہوتے تھے، اس کو بہت ہی خوش نصیب اور بہت ہی بڑا سمجھا جاتا تھا. والانعام، اور چارپائے، گائے، بھیڑ، بکری. اس معاشرے کے اعتبار سے جس کے پاس یہ زیادہ ہوتے تھے وہ اتنا ہی خوش نصیب سمجھا جاتا تھا. والحرث، اور کھیتی باڑی. تو اگر آپ اس لسٹ پر نظر دوڑائیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی.
یہ اس معاشرے کے اعتبار سے کہ یہ چیزیں لوگوں کو بہت زیادہ مثلا اٹریکٹ کرتی تھی. تو اس لسٹ میں سے بعض چیزوں کو آپ آج کی چیزوں سے بدل سکتے ہیں. مثلا بعض لوگ ہیں ان کا زراعت سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو وہ بدل دیں پلاٹس سے اور پراپرٹی سے، اور ان کے لیے مزین کر دیا گیا پاکستان میں بھی پراپرٹی ہو، باہر بھی پراپرٹی ہو تو فلان ہو. تو گھوڑوں کی جگہ میں نے عرض کیا گاڑیوں کو آپ چینج کر کے رکھ لیں. تو یہ جو وہ معاشرہ ہو یا آج کا معاشرہ ہو، وہ چیزیں کہ جن کے پیچھے انسان عمر گزار دیتا ہے، جن کو جمع کرنے میں اور ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونے میں، جیسے مختصر سی سورہ قرآن کی تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر. الہا لہو سے ہے. لہو کسے کہتے ہیں؟ لہو اس کام کو کہتے ہیں کہ جو خود غیر اہم ہوتا ہے بذات خود، لیکن اس طرح انسان کی توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے کہ جو اہم کام تھے انسان کے ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اس کام کو لہو کہتے ہیں. یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں اس کو، اور اس انجوائمنٹ کے علاوہ اور کوئی اس کا ہدف نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں، جو انرجی آپ اس میں صرف کر رہے ہیں، جو اہم کام تھے، جو آپ کی ذمہ داری تھی، جو مفید کام تھے، ان کی طرف سے توجہ آپ کی ہٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فعل استعمال کیا، الہاکم، تمہیں اصل طرف سے توجہ ہٹا کر تمہاری توجہ اس کام نے اپنی طرف کر لی ہے. اور وہ کام کون سا ہے؟ التکاثر. تکاثر کثرت سے. اور کس چیز کی کثرت؟ دنیا کے مال کی کثرت. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما، اور اگلی آیت میں پھر وہ پڑھ دوں تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے. تب تک یہ تمہاری توجہ کو اپنی طرف کیے رکھتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے، قبروں میں پہنچ جاتے. اور جب اس دنیا سے تمہاری آنکھ بند ہوتی ہے تو تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے عمر اپنی کس کام میں صرف کر دی. اصل جہاں پہ تم نے جانا تھا، اصل جو تمہاری منزل تھی، اسے کیسے بہتر بنانا تھا، اس کثرت کے مقابلوں، تکاثر کہتے ہیں جب انسان آپس میں مقابلے کرتے ہیں، اس کے پاس یہ زیادہ، میں نے اس کا گھر یہ یوں بنا ہے، میں نے اپنا گھر اس سے بہتر بنانا ہے. اس کپڑوں کے مقابلے، گاڑیوں کے مقابلے اور دنیا کی چیزوں کے، کہ میں نے زیادہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ہم و غم یہی بن جائے تو وہ بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے. یعنی یہ قرآن مجید کی آئیڈیالوجی ہے، جو اس دنیا کی تصویر اور لوگوں کی زندگیوں کی تصویر اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ ساری کہاں پر فوکس ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہا ہے کہ ان چیزوں کے مقابلوں نے، ان کی کثرت کے، ان کو بڑھانے کے مقابلوں نے تمہاری توجہ ہٹا دی ہے. تب تمہیں پتہ چلتا ہے جب تمہاری موت آ جاتی ہے، قبر میں پہنچ جاتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے، قبروں کی زیارت کر لیتے. ایک اور آیت ہے سورۃ الحدید میں، وہ بھی ذہن میں آ گئی. بہت ہی زبردست خلاصہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور ہماری زندگیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اسی طرح گزر جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ بات جان لو کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ لہو یہ الہا والا، یہ کھیل تماشا ہے. لہو یعنی اگر تم دنیا پہ سارا فوکس کر لو گے، جو اصل تمہاری منزل ہے، جہاں تمہاری ابدی زندگی ہے، اس کو بھول جاؤ گے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، اور زینت خوبصورتی جو اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو دنیا کی اپنی طرف.
وَالتَّفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر فروشی، یعنی ایسی چیزیں اکٹھی کرنا، اپنی پوزیشن ایسی بنانا کہ جس میں دوسروں پہ تم فخر کر سکو، میں تم سے آگے نکل گیا دنیا کے معاملے میں۔ وَالتَّفَاخُرٌ، تفاخر کا لفظ جو ہے فخر سے ہے، اور یعنی ایک دوسرے کے بارے میں یعنی فخر کے مقابلے کرنا، تکاثر کثرت کے مقابلے کرنا، تفاخر فخر میں میرے پاس یہ زیادہ۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس میں تفاخر، وَتَكَاثُرٌ، یہ تکاثر وہی ہے الہاکم التکاثر، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت مال میں اور اولاد میں۔ البتہ ہماری دنیا میں اب اولاد کی کثرت جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، تاکہ پراپرٹی زیادہ تقسیم نہ ہو جائے۔ کئی لوگ ہیں کہ جو ان کو اتنی زیادہ پراپرٹی سے محبت ہے کہ وہ اولاد بھی کم ہی رکھتے ہیں تاکہ ان کے پاس زیادہ رہے، تقسیم نہ ہو جائے۔ لیکن عرب جو تھے وہ زیادہ، اور اولاد سے مراد اس معاشرے کے مطابق بیٹے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ اللہ تعالیٰ نے نچوڑ پیش کی ہے۔ تمہاری دنیا کی زندگی یہ ہے، لعب، لہو، وزینت، وتفاخر، وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال پیش کرتا ہے، کمثل غیث، اس کی مثال ایک بارش کی سی ہے کہ جب وہ برستی ہے اور کسان کی کھیتی زمین سے سر نکالتی ہے اور اگنے لگتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں ان کو اس کھیتی کا اگنا، میرے پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، میری پراپرٹی زیادہ ہو رہی ہے، میرے یہ زیادہ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، اتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ اس کو بھلی لگتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے سوچ سوچ کے، دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے، اپنے اکاؤنٹس دیکھ دیکھ کے۔ اعجب اعجب، اعجاب کہتے ہیں جب کوئی چیز بہت بھلی لگے، کھینچے اپنی طرف، اس کو دیکھ دیکھ کے محسوس کر کر کے لذت آئے۔ کفار، یہاں پر کفار سے مراد کافر وہ والے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کفر کا جو میننگ بتایا تھا کئی بار بتا چکا ہوں۔ کفر اصل میں کہتے ہیں چھپانے کو۔ کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپاتا ہے، اس اعتبار سے اسے کافر، اس کی جمع کفار، اور یہاں مراد ہے کسان۔ اعجب الکفار نباتہ، اس کھیتی کا اگنا کفار کو یعنی کسانوں کو جس نے وہ کھیتی لگائی ہے اس کو بڑا بھلا لگتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے کہ یہ اتنی بڑھ رہی ہے، اس پہ اتنے پھل لگ رہے ہیں، اتنا پروفٹ ہو رہا ہے۔ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر اس کے بعد وہ ہیجان میں آتی ہے، لہلاتی ہے، اپنے عروج پہ آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو گیا، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ خس و خاشاک ہو جاتی، کچھ عرصے کے بعد اس کھیتی کا بھوسا بن جاتا ہے، خس و خاشاک ہو جاتی۔ بچتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور پھر آخرت بچتی ہے کہ جس میں یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ اور آیت کا اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان، جن کو یہ دھوکہ دے دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی الا سوائے متاع الغرور، غرور کا معنی دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ بڑا، اس کو بڑا غرور ہے، یہ بڑا زبردست معنی میں استعمال کیا، جس نے بھی عربی سے لا کے اسے اردو میں فٹ کیا۔ مغرور، متکبر، اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے، میں بڑا ہوں دوسرے چھوٹے ہیں، میں اونچا ہوں دوسرے گھٹیا ہیں، پست ہیں۔ یہ مغرور یعنی دھوکہ کھایا ہوا۔ اور نہیں ہے دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی، تمہاری آزمائش ہے۔ اگر تم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہو اللہ کی اتنی رہنمائیوں کے باوجود، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ سارے بڑے بڑے بھی جو اس دنیا کے پیچھے لگے رہے آخر کار خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے، پھر بھی دھوکہ کھاتے ہو، تو یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔
اب یہاں پر ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ پھر نہ جائے دنیا کے پیچھے. ایسا ہرگز نہیں. اسی دین نے جس نے دنیا کی زینت سے اور اس کے دھوکے سے خبردار کیا ہے، اسی دین نے کہا ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے. میرے ذہن میں آ گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ایک روایت ہے، شاید پہلے بھی بیان کی ہو، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے، تکرار سے چیزیں یاد رہتی، کہ وہ شخص کے جو گھر سے نکلتا ہے تاکہ محنت کرے اور حلال رزق اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال لقمہ کمائے، تو وہ جو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو تلوار ہاتھ میں لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. بس ان دونوں کو ہمیں سیپریٹ کر کے دیکھنا ہے کہ جو میں دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہوں، دنیا کا مال کمانے کے لیے، اس کوشش سے میرے مد نظر کیا ہے. اگر میرے مد نظر، میرے دماغ میں وہی تصویر ہے، وہی پوری آئیڈیالوجی ہے، وہی پورا تصور اور کانسیپٹ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، تو پھر یہ سارے کام دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی عبادت ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اور وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس دنیا ہو. آپ دیکھیں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. وہ بھوکا بندہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ جس کے پاس ہوگا وہی خرچ کرے گا، اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ خرچ کر سکتا ہے. تو اگر یہ میرے ذہن میں ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو، اللہ نے مجھے فلان شعبے میں مہارت عطا فرمائی ہے، میں ماہر ہوں، اس میں بہت کما سکتا ہوں، جتنی محنت کروں اتنا زیادہ کما سکتا ہوں. کما کے کیا کروں؟ کما کے یہ کروں، سارے پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گیا، میرے جیسا ہی کوئی نہیں. الہاکم التکاثر، میں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، میرے اتنی جائیداد بنا لی، یہ کر لیا، فلان ہو گیا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، اس کو کاؤنٹ کرتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، اسے بھی ہمیشہ رکھے گا، ہر وقت اس کی موجیں رہیں گی. اس دھوکے میں ہوتا ہے. لہذا اس طرح کے لوگوں کو جیسی موت کا خیال آتا ہے انہیں ڈپریشن ہو جاتی ہے کہ اچانک آئے گی اور میں نے اتنی زحمت کی، اتنا کچھ کیا، اتنے بیلنس بنائے فلان، اور مجھ سے چھین لے، تو بڑی زیادتی ہے. اور اس کا چارہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جب بھی یہ سوچتے. تو اگر دنیا برائے دنیا ہے اور دنیا کے مقابلے کے زیادہ ہونے کے، تو پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آنکھ بند ہوگی پھر تمہاری آنکھ کھولے گی کہ تم نے کیا کیا. لیکن اگر آئیڈیالوجی وہی ہے دماغ میں جو قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ میرے پاس ہو، نمبر ایک میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اس کے بعد پھر جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں محروموں کے ساتھ شیئر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں چاہتا ہے مجھے کہ میں خرچ کروں وہاں خرچ کرنے کے قابل ہوں. وہ اس نیت سے، اور نیتیں سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، تو پھر یہ بہترین ہو جائے گا. پھر وہ ساری بھاگ دوڑ، وہ رات ہے، وہ دن ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت شمار ہوگی، ایسے ہی جیسے تلاوت قرآن ہے، جیسے نماز پڑھنا. ان دو چیزوں کا فرق ہم سمجھ لیں. جب دنیا برائے دنیا ہو جائے گی، بدترین چیز ہے قرآن کی نظروں میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی اس مال سے تم کتنا زبردست بنا سکتے تھے اپنی عاقبت کو، اپنی اس دنیا کو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن تم نے اس کو بلا دیا اسی مال کی محبت.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے نیک ترین بندوں کو بھی یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، یعنی ایک جو فطری خواہش ہے اگر وہ نہ ہو تو آزمائش معنی ہی نہیں رکھتی، لیکن یہ لوگ اللہ کی یاد سے اور اس دنیا کے حقائق میں غور و فکر سے، اللہ کی نصیحتوں میں غور و فکر سے اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اپنی لیمٹس میں رکھنا ہے، ان کے لیے حلال حدود کو کراس نہیں کرنا، اور اگر کوئی چیز مجھے کہیں پہ صرف کرنی ہے تو فقط اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی محبت مجھے روک لے کہ میں اللہ کی اطاعت نہ کروں، ایک غریب کو دیکھوں، ایک محروم کو دیکھوں، جہالت دیکھوں معاشرے میں، اور میں کہوں کہ میں تو اپنی محنت سے کمایا، میں نے سب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ خرچ کرو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے، قالوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو کہتے ہیں یہ اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ ہم نے سب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا، کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتے۔ یہ اللہ کا سسٹم، اللہ پہ ڈال دیتا ہے، اللہ کا سسٹم ہے، میں نے سب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا۔ بعض لوگوں کی یہ فکر ہو جاتی ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے ان کے دماغ میں، اسی میرے پاس زیادہ ہو، میرا جو دل کرے میں کر سکوں، ہر دنیا کی لذت میرے پاس ہو، کوئی بھوکا مرتا ہے مر جائے، کوئی بیماری سے مرتا ہے مر جائے، کوئی جہالت میں مرتا ہے مر جائے، میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فطری طور پر یہ سب کو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اگر اٹریکٹ نہ کریں تو آزمائش ہی نہیں۔ اور میں آپ کو ایک آیت بتاؤں جس میں بعض کو تو ہو سکتا ہے جن کا قرآن مجید سے نہیں، یعنی دین کا تصور بنیادی قرآن سے نہیں ہے، ان کو شاید پرابلم ہی پیش آ جائے۔ یہ سنیے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52، اس کے بعد وہ آیت ہے اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اس سے پہلے والی آیت 52 ہے، توجہ سے سنیے۔ لا يحل لك النساء من بعد، آپ کے لیے حلال نہیں ہیں عورتیں اس کے بعد، یعنی ابھی جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے بعد آپ کوئی نئی شادی نہیں کر سکتے، آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت اب نہیں آ سکتی۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ہی یہ کہ آپ بدل لیں، یعنی آپ ابھی جو آپ کی بیویاں ہیں آپ اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور بدل بھی نہیں کر سکتے، ایک کو آپ طلاق دے دیں اور اس کی جگہ پھر گنتی پوری کر لیں ابھی والی، یہ بھی نہیں، یعنی بند، یہ دروازہ اب آپ پر بند ہو گیا ہے۔ اب توجہ سنیے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، یہ اعجبہ وہی اعجب الکفار نباتہ جو میں نے بتایا، اٹریکٹ کرے کوئی چیز بھلی لگنی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنْ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اپنی طرف کھینچے، آپ کسی عورت کو دیکھیں اور آپ کو وہ اچھی لگے، آپ کو اٹریکٹ کرے، اب آپ کوئی نئی شادی، کوئی نیا عقد، کوئی نیا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول کے اندر بھی یہ خواہش موجود ہے، تبھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ آپ کو ان کا حسن اپنی طرف کھینچے، آپ کے لیے اب اس کے بعد عورتیں حلال نہیں۔ ظاہر ہے جس کو انسانیت کے لیے اسوہ قرار دینا ہے اس کے اندر وہ تمام فطری خواہشات موجود ہونی چاہیے جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہو ہی نہ تو وہ کیسے آئیڈیل بن سکتا ہے؟ وہ خواہشات ہیں ساری کی ساری، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کے دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، تبھی وہ ان انسانوں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں کہ جن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔
خواہش کے باوجود خود پہ کنٹرول رکھنا، مثلا اللہ کی اطاعت میں کسی چیز کو ترک کر دینا، کوئی چیز کرنے کا دل نہیں کر رہا اس کو کرنا اللہ کی اطاعت میں، تبھی آزمائش ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ زین للناس لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، یہ فطری طور پر سب کو اچھی لگتی ہے یہ چیز، لیکن پھر انسان دو گروپس میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو انہی کی زینت پر ساری کی ساری توجہ لگا دیتا ہے، ساری زندگی لگا دیتا ہے، سارے پلان اس کے اسی کے مطابق ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں بس میں نے حاصل کرنی ہے، سیدھی انگلی سے گھی نکلتا ہے یا ٹیڑھی انگلی سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی اطاعت ہے، نافرمانی ہے، حلال ہے، حرام ہے، وہ سب کچھ مکس کر دیتا ہے۔ اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بے ایمانوں نے دین کا ایک یہ ورژن بنا دیا کہ ایسے بے ایمانوں کو چھٹی بھی مل جائے حرام حلال کی، اور بعد میں کہیں چندہ دے کے یا کوئی دیگ شیک پکا کے تو سارے گناہ معاف کروا لو۔ اتنا اسلام کی پشت میں یہ چھرا مارا گیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کام کر لینے سے 70 سال کے یوں گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگلے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بدترین کرمنل بنے ہوتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، نہ کوئی حرام دیکھتے ہیں نہ کوئی حلال دیکھتے ہیں، اور 2-3 کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو جنت میں جو ہے نا سیٹیں بک ہوئی ہوئی، محلات بنے ہوئے، کسی اور جگہ میں بنے ہوئے۔ دین آیا ہی انسان کو برائی سے روکنے کے لیے۔ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن جب انسان ترک کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے جتنے بھی گناہوں میں معاف کر دوں گا، لیکن کرو معاف کرو، کرو معاف کرو، ایسے بے ایمانوں کے لیے اسلام میں گنجائش نہیں۔ اور قرآن میں آپ جب پڑھیں گے آیات تو آپ کو پتہ چلے گا، روایات بھی بہت ہیں اہل بیت اطہار کی، لیکن افسوس کہ وہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ کوئی نہیں۔ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ان چیزوں کی ہے کہ سامعین بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں، اور انہیں کرنا کچھ نہ پڑے، نہ کوئی عادت بدلنی پڑے، نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑے، جنت میں صرف ایک واہ کے ذریعے سے یا بغیر زحمت کی پہنچ جائے۔ اس مال کی ڈیمانڈ بہت ہے مارکیٹ میں، اور یہ مال بکتا بھی بہت ہے، اور جو یہ بیچتے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ بہت ہے، اور اس کا نتیجہ اس کرپٹ معاشرے کی شکل میں نکل رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو پاکستان میں۔ نہ ادھر عدل و انصاف ہے، ادھر چوری ہے، ادھر ملاوٹ ہے، دھوکے بازی ہے، اور اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں۔ تو ایک یہ گروہ جو ان چیزوں کے لیے ان میں ایسا اٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس کو خدا ہی بھول جاتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس میں بھی یہ خواہشات موجود ہیں، لیکن وہ اپنی خواہشات کو جو اللہ نے اس پوری دنیا کا تصور اور آخرت کا تصور دیا ہے اور انسان کو حکم دیا تو نے یہ کرنا تو نے نہیں کرنا، اس کے تناظر میں پھر اپنی چیزوں کو پلان کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ بہت جی چاہ رہا ہوتا ہے اس کا، لیکن خود کو روک لیتا ہے، اور بعض چیزوں پہ اس کا کرنے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن خود پہ کنٹرول کر کے کرتا ہے ان کو، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو بس یہ چیزیں زینت ہونے کے اعتبار سے سب کے لیے زینت ہے۔ زینت نہ ہو تو پھر آزمائش کیسے کہ اس نے خود پہ قابو پایا؟ جب خواہش ہی نہیں تو قابو کیسا؟ تو اس کی طرف توجہ رکھیں۔ زین للناس لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا، حب الشہوات، شہوات شدید خواہش ہوتی ہے اس کو، اور وہ کیا ہے شہوات؟ من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور ڈھیر لگے خزانے سونے اور چاندی کے، والخیل، خیل گھوڑوں کو کہتے ہیں، المسومہ جن پہ علامتیں لگی ہوتی ہیں، والانعام اور چارپائے، والحرث اور کھیتی۔ یہ بیان کر کے فہرست اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کی متاع جس سے انسان لذت لیتا ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے انسان استعمال کرتا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی متاع ہے سب کے لیے۔ مومن پہ حرام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اتنا پاک باز بنے کہ میں نے نکاح ہی نہیں کرنا، تو جو میری
سنت سے دوری اختیار کرے، بے رغبتی کرے، فلیس منی، اس کا میرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی متاع ہے، لیکن اگر انسان انہی میں غرق ہو جائے تو پھر وہ سورہ حدید کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو دنیاوی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے، کچھ بھی نہیں، پھر یہ دھوکہ ہی دھوکہ۔ چونکہ اس سب نے بالآخر ایک دن بغیر بتائے ہاتھ سے نکل جانا ہے، چھین لی جائے گی، اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یہ عذاب شدید ہے، یہ اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی رضا ہے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اللہ کے ہاں ہی اچھا انجام ہے۔ حسن المآب، خوبصورت انجام، یعنی یہ جو تم دنیا میں جو تمہارا ٹائم ہے، یہ جو دنیا کا ڈرامہ ہے، یہ جو دنیا کی فلم ہے، اس کی دی اینڈ اچھا کیسے ہوگا؟ اور وہ جو کہتے ہیں and they lived happily ever after، وہ کب ہوگا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس خوبصورت انجام ہے۔ تو جو اللہ کے پاس ہے اس کے ساتھ ان لائن کرو ان چیزوں، اور جو اس حسن المآب کو تم سے چھین لیں ان سے اجتناب کرو۔ اسی آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے خوبصورت ترین کون ہے۔ ترجمے کو میں پڑھ دوں یہاں سے دوبارہ۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلا عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 15، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، قُلْ اے رسول کہہ دیجئے، أَأُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ انبئکم نبأ سے ہے، نبأ بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ کیا میں تمہیں ایک اہم خبر دوں؟ بخیر من ذالک، ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ان چیزوں سے بہت بہتر ہے، کیا میں تمہیں اس کی خبر دوں؟ تو آیت نمبر 14 جو ہے ہم نے مکمل کر لی۔ آیت نمبر 15 انشاءاللہ ہم، اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو آئندہ درس میں اسے کنٹینیو کریں گے، اور جو سلسلہ جہاں پر ہم نے روکا تھا روایات کے بیان کا، اس کو تھوڑا سا ہم اس باقی ماندہ وقت میں آگے بڑھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آخری روایت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان روایات کا موضوع کیا تھا کہ اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت علیہ السلام، ان تمام کا ان فرامین میں موضوع کیا ہے کہ ہمارے بارے میں جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، ہمارے نام پر لوگ تمہیں جھوٹ بولیں گے، تو جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تم اسے قبول مت کرنا۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام فرامین کا۔ آخری روایت جو ہم نے پڑھی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام سے تھی، کہ جس میں فرمایا تھا، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، شبہ کے وقت وقوف کر لینا، یعنی ٹھہر جانا، آگے نہ بڑھنا، قدم نہ اٹھانا، یہ بہتر ہے ہلاکت میں پڑنے سے۔ یعنی ایک چیز جو دین کے نام پر تمہیں بیان کی گئی ہے لیکن تم پر کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو بہتر ہے رک جاؤ،
بجائے اس کے کہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ پھر اصل چیز کو اس کے بعد بیان فرمایا کہ کس معاملے میں اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہر جگہ پر یہی فارمولہ ہے عقل مند انسان کا، لیکن کس معاملے میں؟ تو فرمایا تو ایک حدیث کو ترک کر دے اور روایت نہ کرے، یعنی اس کو بیان نہ کرے، یہ بہتر ہے کہ تو ایک ایسی حدیث کو روایت کر دے، بیان کر دے جس کو تو نے اچھی طرح سمجھا نہیں، یہ حدیث ہے بھی یا یہ حدیث نہیں، جو سنا ہے اس کو آگے بیان کر دے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، عوام تو عوام رہ گئے، جو تقریریں کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، چونکہ جب تقریر کرنے میں فوکس اس بات پر ہو کہ کون سی چیز بیان کروں گا تو نعرہ لگے گا، کون سی چیز بیان کروں گا تو مجمع جو ہے وہ میں لوٹ لوں گا، یہ معیار بن گیا، سب کا نہیں لیکن بالآخر یہ معیار بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اور بات کی وضاحت کی پوائنٹ، تاکہ اصلی پوائنٹ کلیئر ہو جائے کہ یقیناً ہر حق پر ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر صحیح بات پر ایک نور ہوتا ہے، جس کی روشنی میں انسان دیکھ لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر ٹھیک ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر ٹھیک نہ ہو تب بھی پتہ چل، وہ نور کون سا ہے، وہ حقیقت کون سی ہے؟ فرمایا پس جو بھی اللہ کی کتاب کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ یعنی تمام چیزوں پر اللہ کی کتاب وہ نور ہے، جس کی نور کی روشنی میں تم دیکھو گے کہ جو تمہارے پاس پہنچی ہے ہمارے نام سے بات، یہ ہماری ہے بھی ہماری نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ اگلی روایت ہے، میں بعض جگہوں پہ اس کی عربی پڑھوں گا اور ورنہ اس کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، کہ راوی ہیں یونس ابن عبد الرحمن، معروف ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے ابا محمد سے، یعنی ایک صحابی ہیں کہ جو احادیث کے معاملے میں، احادیث کو قبول کرنے کے معاملے میں بڑے سخت تھے، جلدی جلدی حدیث قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے ابا محمد سے سوال کیا اور میں وہاں پر حاضر تھا، جبکہ میں وہاں پہ حاضر تھا، تو اس نے یہ سوال کیا کہ اے ابا محمد ما اشدک فی الحدیث، تم کتنی شدت رکھتے ہو حدیث کے بارے میں، بہت سخت ہو تم احادیث کے معاملے میں، اور کتنا کثرت سے تم انکار کرتے ہو ان باتوں کا جن کو ہمارے اصحاب روایت کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہم مذہب لوگ روایت کرتے ہیں اور تم آتے ہو کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا، یہ کیوں ہے؟ کیا چیز ہے جو تم سے ان احادیث کو رد کرواتی؟ فقال، تو انہوں نے جواب دیا حدثنی ہشام ابن الحکم، ہشام ابن حکم مشہور و معروف صحابی، انہوں نے، ابو محمد نے جواب میں کہا کہ مجھے ہشام ابن حکم نے بیان کیا ہے انہو سمع ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کو سنا یہ فرماتے ہوئے، کیا فرمایا تھا امام نے؟ لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنہ، لا تقبلوا، نہ قبول کرو، علینا ہم پر، حدیثا کوئی حدیث، الا سوائے، ما وافق سوائے اس کے جو موافق ہو، مطابق ہو، القرآن والسنہ، قرآن کے اور سنت رسول کے۔ ہم نے بیان کر دیا تھا آپ کو، سنت رسول یعنی جو بالکل واضح اور روشن ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، تو کیسے ہم
اللہ کی کتاب کے خلاف اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کوئی تمہیں حدیث بیان کرے، کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ابو محمد کہہ رہے ہیں میں اس لیے نہیں، جب میں روایت بیان کی جاتی ہے اور وہ یا قرآن کے خلاف پاتا ہوں یا سنت رسول کے، تو میں اس کا انکار کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ ہشام سے میں نے سنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، مت قبول کرنا ہم پر کوئی بھی حدیث، یعنی ہمارے نام پر بیان کی گئی، مگر وہ کہ جو وافق القرآن والسنہ۔ وافق موافقت، آپ کو معلوم ہے اس کا معنی، موافق ہونا یعنی ہم نوا ہونا، ایک ہی بات ہونا، بیچ میں ڈس ایگریمنٹ نہ ہونا، اختلاف نہ ہونا، مخالفت کا نہ ہونا۔ اور اگلی چیز جو پوائنٹ آؤٹ کی، آپ ذرا خوب توجہ فرمائیے گا، ہم پر کوئی حدیث قبول مت کرو مگر جو قرآن اور سنت کے موافق ہو، اور یا او تجدون معه شاہدا من احادیثنا المتقدمہ، یا یہ کہ تم ہماری گزشتہ احادیث میں سے تمہیں کوئی شاہد مل جائے، ہم نے پہلے جو باتیں کی ہیں ان میں سے تمہیں مل جائے وہی بات جو اب جو روایت بیان ہو رہی ہے اس میں بیان ہو رہی ہے، تب بھی قبول کر لیں۔ اب توجہ کریں، فارمولہ کیا بنے گا کہ اگر قرآن کے خلاف ہے نہیں قبول کی جائے گی، اگر معلوم اور واضح اور روشن مسلمہ سنت رسول کے خلاف ہے بیان نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو، توجہ کیجیے، ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ڈائریکٹلی قرآن میں نہیں ہے، بہت سارے ایسے موضوعات جس کا ڈائریکٹلی ذکر سنت رسول میں بھی ڈائریکٹلی تم تک نہیں پہنچی، معلوم نہیں ہے، اب تم دیکھو کہ ہماری ہی جو پہلی فرامین ہیں ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر ان کے خلاف ہے تو قبول مت کرنا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے ایک بات کی ہو اور بعد میں ہم نے اسی کے خلاف بات کر دی۔ تو یہ فارمولہ بن گیا کہ سب سے ٹاپ پر کیا ہے، قرآن، سنت اور گزشتہ احادیث۔ لہٰذا اگر آپ احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ اس بات کو فیل کریں گے کہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جو بعض روایات سے ہی ٹکراتی ہیں، تو کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس فارمولے پہ عمل ہوگا۔ کہ افسوس یہ فارمولہ بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان نقل کیا جا رہا ہے کہ امام اب آگے بتا رہے ہیں کہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ مت قبول کرو مگر وہ جو قرآن کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، یا ہماری متقدم احادیث کے مطابق ہو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ خرابی یہ ہوئی ہے، نام لیا امام نے، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ ابْنَ سَعِيدَ لَعَنَهُ اللَّهُ۔ یہ مغیرہ ابن سعید لعین ایک شخص ہے کہ جس نے کیا کیا تھا، امام بتا رہے، دس فی کتب اصحاب ابی، اس لعین نے میرے والد یعنی امام محمد باقر، اس مغیرہ ابن سعید لعین نے میرے والد یعنی امام باقر علیہ السلام کے جو اصحاب کی مکتوبات تھے، جو لکھی ہوئی تھی، جو انہوں نے احادیث لکھی تھی، دس فی کتب، دس کا مطلب کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، ملاوٹ کی ہے، اس نے ہیرا پھیری کی ہے، یعنی اپنے پاس سے وہاں پہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ اس زمانے میں کس پہ لکھتے تھے؟ چمڑے پہ لکھتے تھے، اور آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ کتاب پبلش ہو گئی ہے تو اس میں کوئی ایڈ کرے تو پتہ چل جائے گا، اس کو الگ سے پبلش کرا، آج والا زمانہ نہیں تھا۔ ایک نسخہ لکھا وہ لوگ لے جاتے تھے، اس سے مانگ کے کوئی لے گیا، ہم نے استفادہ کرنا ہے، دوسرے علاقے میں لے گئے تو وہ دست بدست ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ کیا، یہ مغیرہ ابن سعید اور اس کے طرح کے اور لوگ کیا کرتے تھے کہ چلاکی سے ہم نے امام کی احادیث میں سے استفادہ کرنا ہے، وہ ہمیں دے دو، لے جاتے تھے اور ان میں ایڈیشنز کر دیتے تھے، ان کے اندر ملاوٹ کر دیتے تھے، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ، بعد والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امام باقر علیہ السلام کا ہی فرمان ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس لعین نے میرے والد کے اصحاب کی کتب سے مراد یاد رکھیے ہماری طرح کی کتابیں نہیں ہیں، کتب یعنی مکتوبات، عربی زبان میں کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ایک لیٹر بھی ہو
اسے بھی کتاب کہتے ہیں. خط کو بھی عربی زبان میں، جسے ہم خط کہتے ہیں، عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں. اس لعین نے میرے والد کے اصحاب کی کتب میں احادیث لم یحدث بہا ابی، وہ حدیثیں اضافہ کر دی ہیں جو میرے والد نے بولی ہی نہیں. اور جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میرے والد کے فرامین ہیں اور ان کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے کیسے خبیث لوگ اس تاریخ میں گزرے. فاتقوا اللہ، امام فرماتے پس اللہ سے ڈرو. یعنی اس معاملے میں تقوی صرف یہ اعمال میں نہیں ہوتا، بلکہ کیا چیز قبول کرنی ہے دین کے طور پہ، کیا چیز قبول نہیں کرنی. امام فرما رہے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیسے ڈرے؟ اللہ سے سوال کرے کوئی تو امام کا جواب فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی، اور قبول نہ کرو ہمارے بارے میں جو ہمارے رب کے قول کے خلاف. تقوی اختیار کرو. ہم لوگوں نے اس پہ ایسے عمل کیا کہ وہ جو قول ربنا تھا اس کو ہی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، اللہ کے قول کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. چین کی بانسری بجائے سارے، جو بھی دین کے نام پہ بات سن لی سمجھ لے کہ یہی دین ہے. ابھی تو حدیث چھوڑے، اب تو کوئی دادے کا خواب بھی کوئی سنا دے تو وہ بھی دین بن جاتا. سنا ہوگا جناب، یہ وہ نقشہ کوئی لکھا ہوتا ہے اور اوپر کوئی جھوٹی سٹوری کو معجزہ لکھا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ جنہوں نے یہ بنا کے بانٹا ہے ان کو جناب فلان بزرگ خواب میں آئے تھے، امام خواب میں آئے تھے، بی بی خواب میں آئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی جس کو یہ ملے وہ 100 آگے کاپی کرا کے بانٹے، نہیں تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کا بچہ مر جائے گا، اس کی نوکری چلی جائے. اس طرح کی بیہودہ لغویات یہ عوام الناس اس کے پیچھے دوڑ پڑتا. اس سے انہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں قرآن نہیں پڑھتا یا پڑھتی، اس سے ڈر نہیں ان کو. اس کی کاپی کرا کے نہ میں نے چھپوا کے فارورڈ نہ کی تو میرا بیڑا غرق، اس سے ڈرتے. انتہا ہے جہالت کی اور لغویات کی. اور پھر دین کے بارے میں کیا تصور ہوگا ذہن میں، اسی طرح کی چیزیں ہوں. پس اللہ سے ڈرو. ولا تقبلوا علینا، اور مت قبول کرو ہم پر ما خالف قول ربنا تعالی، جو ہمارے رب تعالی کے قول کے خلاف ہو، وسنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہو. ہم کیسے ان کی خلاف بات کر سکتے؟ فَإِنَّا، اس لیے کہ یقیناً ہم یعنی اہل بیت، اذا حدثنا، جب ہم بولتے ہیں، جب ہم کوئی بات بتاتے ہیں، قلنا، ہم یوں کہتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ نے یہ فرمایا ہے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کا قول بیان کرتے ہیں. ہم تھوڑی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کی باتوں کے خلاف ہیں. پھر یہ راوی کہتا ہے وافیت العراق، میں عراق گیا، فوجدت بها قطعة، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں، میں عراق گیا تو وہاں پر میں نے ابی جعفر کے کچھ اصحاب اور ابی عبداللہ کے بہت سارے اصحاب کو پایا. یعنی کم لوگ ایسے ملے کہ جو امام محمد باقر کے اصحاب تھے، یعنی جو ان سے ملاقات تھی، اور امام صادق کے اصحاب ملے وہ زیادہ تعداد میں تھے. فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَأَخَذْتُ كُتُبَهُمْ، میں نے ان سے حدیثیں سنی تو میں نے وہ جہاں پہ لکھی ہوئی تھی وہ ان سے لے لی. میں نے ان سے کہا کہ تم کہاں سے حدیثیں سنا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے مکتوبات کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے لے لی کہ یہ مجھے دو. فَعَرَضْتُهَا من بعد علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام، اس کے بعد ان سے میں نے وہ کلیکٹ کر لی اور اس کے بعد میں نے امام رضا علیہ السلام کو میں نے وہ جا کے دکھائیں کہ یہ امام باقر کے کچھ اصحاب ہیں، ان کے پاس یہ تھا، امام صادق علیہ السلام کے کچھ اصحاب ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کے پاس یہ لکھی ہوئی ہیں روایات، یہ آپ دیکھیے. امام رضا کے سامنے میں نے پیش کی علیہ السلام. فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، امام نے
ان میں سے کثیر احادیث کا انکار کر دیا. کہا کہ یہ تو نہیں کہا، نہ یہ امام باقر کا فرمان ہے، نہ یہ امام صادق کا فرمان ہے، یہ نہیں ہے حدیث. فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي عبد اللہ علیہ السلام. ان کا یہ ابی عبداللہ علیہ السلام کے فرامین ہیں ہی نہیں. وقال علی، اور انہوں نے پھر مجھ سے کہا، ان ابا الخطاب، ایک نام کون سا تھا؟ مغیرہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کن کی مکتوبات خراب کی تھی؟ امام باقر کے ساتھ. اب یہ دوسرا خبیث ہے ابو الخطاب. ابو الخطاب نے امام صادق علیہ السلام کے اصحاب کے پاس جو مکتوبات تھے ان میں گڑبڑ کی تھی. تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ راوی کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے فرمایا، ان ابا الخطاب کذب علی ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ یقیناً ابا الخطاب نے ابی عبداللہ علیہ السلام پر جھوٹ بولے. لعن اللہ ابا الخطاب، اللہ لعنت کرے ابا الخطاب پر. وَكَذَلِكَ أَصْحَابَ أَبِي الْخَطَّابِ، اور اسی طرح ابو الخطاب کے اصحاب پر، یعنی وہ ایک نہیں تھا، پورا گینگ تھا. وہ یہ کیا کرتے تھے؟ يَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، آج کے دن تک، إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، آج کے اس دن تک ان کا کام یہی ہے کہ یہ ابی عبداللہ کے اصحاب کے مکتوبات میں یہ حدیثیں گھڑ گھڑ کے ڈالتے ہیں. یعنی آج کے دن امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام فرما رہے ہیں ان کا کام یہ ہے. فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، پس تم لوگ نہ قبول کرو ہمارے بارے میں وہ چیز کہ جو قرآن کے خلاف. آپ دیکھیں کہ ایک مومن کو، ایک سمجھدار انسان کو، اگر واقعی وہ دین کے بارے میں سنجیدہ ہے، اب ایک بات مثلا ابو الخطاب لعین نے امام کے نام پہ گھڑی ہو اور میں اس کو دین سمجھ کے لگا رہوں، اور جو ائمہ نے تاکید فرمائی، اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی، مثلا قرآن کے خلاف مت قبول کرنا، اس کی طرف میں دیکھوں ہی نہ، تو گویا میں جو ائمہ تاکید فرما رہے ہیں وہ میں نہیں کر رہا، اور جو ان لعینوں نے گھڑا جو خلاف قرآن ہے اس کو میں دین سمجھ کے اس پہ عمل کر رہا ہوں، اس کو میں نے اپنا عقیدہ بنا لیا مثال کے طور پر. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن، بس میں اس کو ختم کروں، پس خلاف قرآن ہمارے بارے میں قبول مت کرو. فَإِنَّا إِن تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمَوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ، اس لیے کہ یقیناً ہم لوگ، یعنی ہم اہل بیت، جب بھی کچھ بیان کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق اور سنت کے موافق ہم بیان کرتے ہیں. اِنَّا عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، ہم اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات بیان کرتے ہیں. وَلَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، اور ہم ان کے علاوہ نہیں کہتے کسی نے فلان نے یہ کہا ہے، فلان نے یہ کہا ہے. فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا، اور تو ہمارا کلام آپس میں ٹکرانے لگے، ایک امام کا ایک فرمان ہے، دوسرے امام کا اس کے خلاف فرمان آ جائے، یا ایک ہی امام کے فرامین اپنے دوسرے فرامین کے خلاف آ جائے، ہمارے کلام میں تناقض نہیں ہوتا. بس اگر تم تناقض دیکھ رہے ہو تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ خلاف قرآن اور سنت قبول مت کرو. ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا، یقیناً ہمارے آخری کا کلام ہمارے پہلے کے کلام کے مثل ہوتا ہے. وَكَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا، اور ہمارے پہلے کا کلام بھی ہمارے آخری کے کلام کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. فَإِذَا أَتَاكُمْ، یہ آخری جملہ اس حدیث کا، فَإِذَا أَتَاكُمْ، پس جب تمہارے پاس آئے، مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ، جو تمہیں اس کے خلاف کوئی بات حدیث کے طور پر بیان کرے، فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، تو اس کو اسی کی طرف پلٹا دو، اسے کو اپنے پاس ہی رکھو، یہ کہاں سے تم بیان کر رہے ہو. فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَقُولُوا، اس کو اسی کی طرف واپس پلٹا دو اور اس سے کہو، أَنْتَ أَعْلَمُ وَمَا جِئْتَ بِهِ، تو جان اور جو تو لایا ہے وہ جانے، یعنی جو تو چیز لے کر آیا ہے اس کے بارے میں تو ہی بہتر جانتا ہے
ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس پہ تو خود ہی عمل کر، تو خود ہی اس کو بیان کر، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ نسبتاً طولانی حدیث تھی کہ جو بہرحال میں نے بیان کر دی، وقت تمام ہو چکا ہے۔ اگر انہی سے مربوط کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو، جو یہ آیات گزری ان سے مربوط ایک ہی آیت ہم پڑھ پائے، اور یا اس روایت سے مربوط جو ہم نے پڑھی، اگر کوئی سوال ان سے مربوط ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور ورنہ ہم آج کے درس کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہمیں اس دین کی، اس عزیز دین کی، جس کو تیرے نبی نے با ہزارہا زحمت ہم تک پہنچایا، اور جس کو اصل شکل میں رکھنے کے لیے اہل بیت اطہار نے بے مثل و بے مثال قربانیاں دی، پروردگار اس دین کی حقیقی معرفت، اس کی حقیقی شناخت ہم سب کو عطا فرما، اور اسی حق کے مطابق، اسی صراط مستقیم پر ہمیں اپنی باقی ماندہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔